मेरा नाम शाफिया। औरत ने बड़ी ही मुश्किल से ये अल्फाज बाहर को धकेले, मैं यही की रहने वाली हूँ और अब्बू जंदल की भतीजी हूँ। इतना कहकर वो एक तरफ को झुक गई। वो बेहोश हो चुकी थी। इसे उठाकर फौरा तबीब के पास ले जाओ, बरकियारिक ने कहा। ये बीमार तो है ही, भूखी और प्यासी भी लगती है। ये होश में आ जाए तो उसे खाने को कुछ दे देना। इसके बाद में अगर यहाँ हुआ तो मुझे बताना। मैं चला गया तो सालार और इजी को इत्तिला दे देना। शाफिया 16-17 दिनों बाद वसम को पहुंची थी। बरकियारिक मरो पहुंचा तो उसने पहला काम ये किया कि हर तरफ ऐलान कर दिया कि वो अब सुल्तान नहीं और अब मोहम्मद और सिंजर सुल्तान हैं। बरकियारिक ने अवाम में मकबूलियत हासिल कर ली थी। लोगों ने ये फैसला सुना तो चामैगुइया करने लगे थे कि भाइयों में इख्तिलाफात पैदा हो गया है और छोटे दोनों भाई जीत गए हैं और इन्होंने बड़े भाई को सुल्तानी से मजूल कर दिया है। अवाम का ये रद्दअमल बरकियारिक तक पहुंचा तो इसने ये इंतज़ाम किया कि सरकारी अहलकार लोगों को तमाम सल्तनत में बता दें कि ये फैसला उसने खुद बीमारी की वजह से किया है और लोग मोहम्मद और सिंजर के वफादार हो जाएं। लोगों को जब ये मालूम हुआ कि बरकियारिक बीमार है तो मस्जिदों में इसकी सेहत याबी की दुआएं होने लगें। इसकी बीमारी की खबर तमाम तर सल्तनत में फैल गई और इस्फहान तक भी पहुंची। इस्फहान की जामा मस्जिद के खतीब उस वक्त के एक बड़ा ही मशहूर आलम काजी अब्बू अलाला बिन अब्बू मोहम्मद नेशापुरी थे। आलम होने के अलावा वो मर्द मैदान भी थे। इनके खुतबों में जिहाद की तलकीन ज़्यादा होती थी। वो जब खुतबा देते तो उसमें अल्फाज का हीर फेर और पेचीदगियाँ नहीं होती थीं, बल्कि ऐसी सादा ज़बान में खुतबा दिया करते थे कि मामूली से जहन के लोग भी असल बात समझ जाते थे। वो बातनियों के बहुत बड़े दुश्मन थे। इन्हें पता चला कि बरकियारिक बीमार हो गया है और बीमारी ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली है कि इसने सुल्तानी छोड़ दी है, तो वो उसी वक्त मरो के लिए रवाना हो गए। बड़े ही लंबे सफ़र के बाद वो मरो पहुँचे और बरकियारिक का मेहमान बने। बरकियारिक इन्हें अपना देनी और रूहानी पेशवा समझा करता था। काजी अब्बू अलाला ने बरकियारिक से पूछा कि इसकी बीमारी क्या है। वो देख रहे थे कि बरकियारिक वक्त से पहले मुरझा गया है, लेकिन इसे ज़ाहिरी तौर पर कोई बीमारी नहीं। बरकियारिक ने इन्हें बताया कि वो खुद नहीं समझ सकता कि इसके जहन पर क्या असर हो गया है कि वो खोया खोया सा रहता है और यूं खौफ सा महसूस करता है जैसे कोई नाखुशगवार वाक़या या हादिसा होने वाला हो। काजी अब्बू अलाला ने उसे तमाम अलामात पूछे और इसके तबीब को बुलाया। तबीब आया तो काजी ने तबीब से पूछा कि इसने बरकियारिक में क्या बीमारी देखी है। ये पता चल जाता तो मैं अब तक इन्हें सेहत याब कर चुका होता। तबीब ने कहा, मैं अपना तमाम तर इल्म और तजुर्बा आजमा चुका हूँ, लेकिन सुल्तान ठीक नहीं हो रहे। मालूम होता है उनके जहन और दिल पर कोई ऐसा बोझ है जिसे ये बयान नहीं कर सकते या समझ ही नहीं सकते। काजी ने बरकियारिक से बहुत पूछा कि वो दिल पर क्या बोझ लिए हुए है, लेकिन बरकियारिक ने बताना मुनासिब ना समझा। वो बयान ही ना कर सका कि उसे अंदर ही अंदर कैसी दीमक खा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, काजी अबुलिला साहब ने कहा, आपके वालिद मुहतरम मुल्क शाह को बातनियों ने धोखे में ऐसा जहर पिला दिया था जो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खाता रहा और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मालूम होता है आपको भी बातनियों ने कोई चीज़ खिला दी है जिसका आपको पता ही नहीं चला। मैंने इस शक के पेश नज़र भी दवाइयाँ दी हैं। तबीब ने कहा, अगर इन्हें किसी भी कस्म का जहर पिला दिया गया होता तो उसके असरात इन दवाइयों से ख़त्म हो जाते। ये कुछ और ही है। मैं आज रात तन्हाई में बैठूंगा। काजी ने कहा, अल्लाह ने मुझे कशिफ की कुछ ताकत अता फरमाई है। मुझे कुछ शक है कि ये सफली तावीज़ का असर है। हसन बिन सबा सफली अमल से सिर्फ वाकिफ़ ही नहीं बल्कि वो ये अमल अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल भी करता है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे आज रात पता चल जाएगा। बरकियारिक ने काजी अबुलिला साहब के लिए एक ख़ास कमरा तैयार करवा दिया जिसमें मसला कुरान पाक और जो कुछ भी काजी ने कहा रख दिया गया। रात इशा की नमाज के बाद काजी अब्बू अलाला ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मसले पर बैठ गए। वो रात के आखिरी खा तक मुराकबे में रहे और फिर तहज्जुद अदा की। अजान के बाद फजर की नमाज पढ़ी और सो गए। तुलू आफ्ताब के कुछ देर बाद वो कमरे से निकले और बरकियारिक के पास गए। मेरा शक सही निकला है, उसने बरकियारिक से कहा। ये सफली तावीज़ का असर है, लेकिन ये हसन बिन सबा ने नहीं किया बल्कि यहाँ कोई आदमी है जिसने अपने तौर पर आपको ख़त्म करने का ये तरीक़ा इख्तियार किया है। मैं इसका तोड़कर दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं। मैं कल सुबह इस्फहान के लिए रवाना हो जाऊंगा। इस तावीज़ के लिए कम अज़ कम 3 रातों का चला करना पड़ेगा। फिर तावीज़ लिखा जाएगा। जब ये तावीज़ तैयार हो गया तो मैं आपको भेज दूंगा। उसे किस तरह इस्तेमाल करना होगा वो मैं तावीज़ लाने वाले को बता दूंगा। बरकियारिक को बातिनी मुआफ़ नहीं कर सकते थे।
पहले सुनाया जा चुका है कि बरकियारिक एक लड़की के साथ शादी करके नादानिस्ता तौर पर हसन बिन सबा का आलाकार बन गया था। ये इस लड़की का कमाल था, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि बरकियारिक की आंखें खल गईं और इसकी अकल से पर्दा उठ गया। ये शमूना का कमाल था। बरकियारिक ने अपनी इस बीवी को अपने हाथों कत्ल किया और इसके बाद उसने हुक्म दे दिया कि जहाँ कहीं कोई बातिनी नजर आए उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बातिनी अपने इतने ज्यादा साथियों का खून कैसे मुआफ कर देते। इन्होंने जिस तरह दूसरी कई एक शख्सियात को कत्ल किया था, बरकियारिक को भी कत्ल कर देते, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि बरकियारिक जदुर भी जाता था। इसके इर्द गिर्द मुहाफिजों का हिसार होता था। अगर काजी अब्बू अलाला की तशखीस सही थी तो ये अमल बातनियों ने ही किया था। काजी अब्बू अलाला अगले रोज फजर की नमाज के फौरन बाद वापस इस्फहान को चल पड़े। उनके साथ 10-12 आदमी थे जो उनके ऐसे मुरीद थे कि उन पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। वो काजी को कहीं अकेला नहीं जाने देते थे क्योंकि इस वक्त तक बातिनी कई एक उलमा दीन को कत्ल कर चुके थे। इस्फहान में अहले सुन्नत की अक्सरियत थी। वो अपने खतीब काजी अब्बू अलाला की गैरहाजिरी बड़ी बुरी तरह महसूस कर रहे थे। वो पूछते थे, खतीब कहाँ गए? इन्हें बताया गया कि सुल्तान बरकियारिक बीमार हैं और उनकी इयादत को गए हैं। ये तो लोगों को पहले पता था कि बरकियारिक बीमार है, लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि जामा मस्जिद के खतीब उनकी इयादत को गए हैं तो लोग मतफक्कुर हुए कि बरकियारिक कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गया है। वहाँ के लोग बरकियारिक को इसलिए ज़्यादा अजीज़ रखते थे कि इसने बातनियों के कत्ल आम का हुक्म दिया था। इस्फहान में बातनियों ने मुसलमानों का अच्छा खासा कुश्तू खून किया था। आखिर एक रोज़ उनके लोगों को पता चला कि उनके खतीब वापस आ गए हैं। कई लोग उनके घर जा पहुंचे और बरकियारिक की सेहत के मुताल्लिक पूछा। काजी अबुलिला ने कहा कि इत्तिफाक से कल जुमा है, मैं मस्जिद में सबको बताऊंगा कि बरकियारिक किस बीमारी में मुब्तला हो गया है और अब इसकी हालत क्या है। अगले रोज़ जुमा था। जुमा के रोज़ तो जामा मस्जिद नमाजियों से भर जाया करती थी, लेकिन इस जुमा की नमाज के वक्त ये हालत हो गई थी कि मस्जिद के अंदर तेल धरने को जगह नहीं रही थी और बहुत से नमाजियों को मस्जिद के बाहर सफ़े बिछानी पड़े। सब सुल्तान बरकियारिक की बीमारी के मुताल्लिक ताज़ा इत्तिला सुनने आए थे। खुतबे से पहले काजी अबुलिला साहब मेंबर पर खड़े होकर बड़ी ही बुलंद आवाज़ से बरकियारिक की बीमारी के मुताल्लिक बताने लगे। बरकियारिक बिन मुल्क शाह को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं। काजी अब्बू अलाला ने कहा, मैंने मुराकबे में बैठकर कशिफ के जरिए मालूम किया है बरकियारिक पर सफली तावीज़ का असर हो गया है और ये कारिस्तानी किसी बातिनी की है। सब लोग बरकियारिक की सेहत याबी के लिए दुआ करें। कोई पता नहीं किसकी अल्लाह सुन ले और बरकियारिक की सेहत बहाल हो जाए। मैं उसके लिए एक तावीज़ तैयार कर रहा हूँ जिसमें 3-4 दिन लग जाएंगे। इस तावीज़ से इंशाअल्लाह इस पर जो सफली के असरात हैं रफ़ा हो जाएंगे। नमाज के बाद बरकियारिक की सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। काजी अबुलिला ने ये ऐलान करके बहुत बड़ी गलती की थी कि वो तावीज़ तैयार कर रहा है। उनके जहन से शायद ये हकीकत निकल गई थी कि बातिनी नज़र न आने वाले साए की तरह हर जगह मौजूद रहते हैं और ज़रा ज़रा खबर ऊपर पहुँचा कर इसके खिलाफ जो कार्रवाई ज़रूरी हो करते हैं। अगले रोज़ फजर की नमाज के वक्त जमात खड़ी हुई तो काजी अबुलिला इमामत के लिए मसले पर जा खड़े हुए। उमूमान यूँ होता था कि उनके पीछे पहली सफ़ में उनके ख़ास आदमी खड़े होते थे ताकि काजी पर कोई हमला ना कर सके। इस रोज़ फजर की नमाज के वक्त जब काजी मसले पर खड़े हुए और तकबीर पढ़ी जा रही थी तो दूसरी सफ़ से एक आदमी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और अगली सफ़ के 2 आदमियों को ज़ोर से धक्का दिया। दोनों आदमी इस धक्के से संभल ना सके और इमाम के साथ टकराए। उस शख्स ने इतनी देर में खंजर निकाल लिया था। काजी अब्बू अलाला चौंक कर पीछे मुड़े कि ये क्या हो गया है, बेशतर इसके कि इन्हें पता चलता ये क्या हवा है। खंजर उनके दिल में उतर चुका था। खंजर बाहर निकला और फिर उनके दिल में उतर गया। नमाजी तो कुछ भी ना समझ सके। इधर काजी मसले पर गिरे, इधर उनका कातिल मेंबर पर चढ़ गया और खंजर दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर किया और बड़ी जोर से नारा लगाया, शेख अलजबल इमाम हसन बिन सबा के नाम पर, और उसने खंजर नीचे को खींचा और अपने सीने में उतार लिया। एक और आलम दीन बातनियों के नज़र हो गए। ये 5वीं सदी हिजरी का आखिरी साल था। काजी अबुलिला साइद बिन अब्बू मोहम्मद नेशापुरी के कत्ल की इत्तिला मरो पहुंची तो तसव्वुर किया जा सकता है कि सुल्तान के महल में क्या रद्दअमल जाहिर हुआ होगा। वो तो एक धमाका था जिसने पहले तो सबको सुनकर दिया और उसके बाद सब शुलूं की तरह भड़क उठे। बरकियारिक का सबसे छोटा भाई सिंजर कुछ ज़्यादा ही जोशीला था, लेकिन वो ऐसा जज्बाती नहीं था कि अकल पर जज्बात को गालिब कर देता। फिर उसे फ़न हरब व ज़र्ब में बहुत ही दिलचस्पी थी और उसमें क़यादत के जौहर भी थे। अभी वो जवान था और जवानी ने ऐसा जोश मारा कि इसने ऐलान कर दिया कि वो बातनियों के किलों पर हमला करेगा और वापस मरो में
اس وقت آئے گا جب باطنیوں کا نام وہ نشان مٹ چکا ہوگا۔ اس وقت سلطنت سلجوقی کا وزیر اعظم فخر الملک ابو المظفر علی تھا۔ وہ اس سلطنت کے مشہور وزیر اعظم نظام الملک خواجہ حسن طوسی مرحوم کا بیٹا تھا۔ 15 برس پیشتر ایک باطنی نے نظام الملک خواجہ حسن طوسی کو قتل کر دیا تھا۔ اب ان کا بیٹا ابو مظفر علی وزیر اعظم تھا اور سلطان نے اسے مخر الملک کا خطاب دیا تھا۔ وہ اپنے باپ جیسا دور اندیش اور دانشمند تھا۔ اسے قاضی ابو العلا کے قتل کی خبر ملی تو وہ اسی وقت سلطان کے محل پہنچا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان محمد اور سلطان سنجر کا رد عمل کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ رد عمل بڑا ہی شدید ہے تو اسے خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دونوں بھائی اس غم و غصے سے مغلوب ہو کر کوئی غلط فیصلہ یا جلد بازی کر گزریں گے۔ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ منصوبہ اسے بنانے دیں کہ انتقامی کارروائی کیسے کی جائے اور کب کی جائے۔ اب ہم سوچنے میں مزید وقت ضائع نہیں کریں گے، محمد نے کہا۔ اب ہمیں علموت پر یا باطنیوں کے دوسرے بڑے اڈے قلعہ شاہ در پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہی فیصلہ کرتا ہوں اور میں اس فیصلے کی تائید چاہتا ہوں کہ شاہ در میں حسن بن صبا کا استاد رہتا ہے۔ ہم پہلے اس اڈے کو تباہ کریں گے۔ شاہ در وہ قلعہ بند شہر تھا جہاں سے حسن بن صبا اپنے استاد احمد بن عطاش سے تربیت حاصل کر کے نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وسیع و عریض علاقے پر چھا گیا تھا اور اس نے علموت میں جنت بھی بنا لی تھی۔ وزیر اعظم ابو المظفر علی اپنے مرحوم باپ کی طرح صرف وزیر اعظم ہی نہیں تھا بلکہ سپہ سالار بھی تھا، یعنی جنگجو تھا اور میدان جنگ میں قیادت کی اہلیت بھی رکھتا تھا۔ اس نے برکیارق محمد اور سنجر سے کہا کہ اسے اجازت دیں کہ وہ قلعہ شاہ در کے محاصرے کا منصوبہ تیار کرے اور اپنے لشکر کو اپنی نگرانی کے تحت تیار کرے۔ آپ ضرور کریں، محمد نے کہا، لیکن 3-4 دنوں سے زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ اس حملے اور محاصرے کی قیادت میں خود کروں گا۔ آپ منصوبہ تیار کر لیں اور لشکر کو بھی ضروری تربیت دے لیں۔ ادھر قلعہ وسم کوہ میں شافیہ اگلے روز ہوش میں آئی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پہلی بات طبیب کو یہ بتائی کہ وہ 4-5 دنوں سے بھوکی ہے اور صرف پانی پی رہی ہے۔ طبیب نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ مریضہ کے منہ میں قطرہ قطرہ شہد اور دودھ ٹپکاتا رہے۔ اسے فوراً اتنی غذا نہیں دینی تھی جس سے پیٹ بھر جاتا، کیونکہ اس کا جسم اتنی زیادہ غذا کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت برکیارق مرو جانے کے لیے وسم کوہ سے رخصت ہو چکا تھا۔ طبیب نے سالار اور ایزی کو اطلاع دی کہ مریضہ ہوش میں آ گئی ہے۔ سالار اور ایزی اسی وقت پہنچا اور مریضہ کی حالت دیکھی۔ وہ تو زندہ لاش تھی، ابھی کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ شافیہ کو تسلی دلاسا دے کر وہاں سے آ گیا۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ مریضہ کے ساتھ کوئی عورت ہونی چاہیے۔ وہاں عورتوں کی کمی نہیں تھی، لیکن محسوس یہ کیا گیا کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی عقل والی عورت ہو، اور ایزی نے اس لیے یہ محسوس کیا تھا کہ شافیہ نے سرگوشی میں ایک آدھ بات بڑی مشکل سے کہی تھی، اور یہ بات ایسی تھی کہ ایزی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی نہیں اور اس کا کوئی خاص پس منظر ہے۔ اسے شک ہوا تھا کہ یہ باطنیوں کی لڑکی ہوگی۔ سالار اور ایزی نے مزمل کے ساتھ بات کی تو مزمل نے کہا کہ وہ شمونہ کو لڑکی کے پاس بھیج دے گا، جس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عورت کے ساتھ دل کی بات کر دیا کرتی ہے۔ شمونہ تجربے کار تھی، جس سے یہ امید رکھی جا سکتی تھی کہ وہ شافیہ کے سینے سے راز کی کوئی بات اگر ہوئی تو نکال لے گی۔ دن گزر گیا اور رات گہری ہونے لگی۔ شافیہ کو اتنا زیادہ شہید دودھ دیا جا چکا تھا کہ اس کے جسم میں جان آ گئی اور وہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگی۔ رات کو اس نے اپنے ہاتھ سے شہد ملا دودھ پیا اور پھر اسے تھوڑی سی ٹھوس غذا دی گئی۔ شمونہ اس کے ساتھ رہی۔ شافیہ بے ہوشی کی نیند سو گئی اور اگلے سورج نکل آنے کے خاصا بعد جاگی۔ شمونہ نے دیکھا کہ اب وہ اچھی طرح بول سکتی ہے۔ شمونہ نے اس سے پوچھا وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ شافیہ نے کہا کہ وہ یہیں سے گئی تھی اور واپس یہیں آ گئی ہے۔ یہاں سے گئی تھی تو میرے ساتھ میری چھوٹی بہن تھی اور چچا بھی تھا۔ شافیہ نے کہا واپس آئی ہوں تو اکیلی ہوں۔ شافیہ نے شمونہ کو اپنی پوری داستان سنا ڈالی کہ وہ کس طرح اور کیوں یہاں سے رخصت ہوئی تھی اور کہاں تک گئی اور کس طرح واپس آئی۔ اس نے کسی بات پر پردہ نہ ڈالا۔ شمونہ اسی وقت گھر گئی اور مزمل کو شافیہ کی ساری داستان سنائی۔ مزمل اسی وقت سالار اور ایزی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ لڑکی نے اپنے متعلق کیا سنایا ہے۔ سالار اور ایزی نے کہا کہ وہ حیران تھا کہ اس کا یہ عہدے دار شمشیر ابلک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کی کہیں لاش نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ کہیں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اب شافیہ نے سالار اور ایزی کو اس سوال کا جواب دے دیا۔ شافیہ زرتوش کو قتل کر کے وہاں سے نکلی تو نقشے نے اس کی صحیح رہنمائی کی۔ وہ 3-4 دن گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی سفر طے کرتی رہی۔ اسے اس جنگل میں کوئی بستی اور کوئی انسان نہ ملا۔
اس نے بہت مشکلات برداشت کی، اسے یہ احساس رہا ہی نہیں تھا کہ کتنے دن اور کتنی راتیں گزر گئی ہیں۔ وہ جنگل سے نکل کر بنجر ویرانوں میں داخل ہوئی، جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا، نہ وہاں کوئی سبز پتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ وہاں سے بھی نکل آئی۔ سفر کے آخری 8-10 دن اس کے لیے قیامت کے دن تھے۔ اس پر ایک آفت یہ پڑی کہ ایک گھوڑے کو رات کے وقت زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب اس کے پاس ایک گھوڑا رہ گیا تھا۔ وہ اس پر سوار ہوئی اور 2 دنوں بعد پھر ایک بھرے جنگل میں داخل ہوئی اور طوفان بادبارہ میں پھنس گئی۔ بڑا ہی خوفناک طوفان تھا، بجلی کڑکتی تھی اور 2 مرتبہ بجلی 2 درختوں پر گری اور ٹہن ٹوٹ کر نیچے آ پڑی۔ آگے ایک ندی تھی جس میں سیلاب آ گیا تھا۔ شافیہ نے روکنے کی بجائے گھوڑا ندی میں اتار دیا، لیکن سیلاب اس قدر تیز و تند تھا کہ گھوڑے کو اپنے ساتھ بہانے لگا۔ بہت دور جا کر پانی پھیلا تو گھوڑا پانی میں چل کر باہر نکل آیا، لیکن شافیہ یہ معلوم نہ کر سکی کہ وہ اب کہاں ہے۔ اس نے کپڑا نکالا، اس کپڑے پر کوئلے کی لکیریں ڈالی گئی تھیں۔ مصیبت یہ آ پڑی کہ وہ سیلاب میں اتری تھی اور تمام کپڑے بھیگ گئے تھے، اس لیے اس کپڑے سے کوئلے کی لکیریں مٹ گئی تھیں۔ وہ اللہ کے بھروسے آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ 1 اور دن کی مسافت کے بعد اس کے راستے میں ایک اور چشمہ آ گیا، وہاں وہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے رک گئی۔ اس نے خود بھی پانی پیا، لیکن اس کے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا تھا۔ وہ جب پانی پی چکی تو اسے یاد آیا، جب وہ خزانے والی غار کی طرف جا رہی تھی تو یہ چشمہ راستے میں آیا تھا۔ اس چشمے کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ وہ اس ٹیکری پر چڑھ گئی اور ادھر ادھر دیکھا۔ اسے 2 اور نشانیاں نظر آ گئیں اور یہ اندازہ بھی ہو گیا کہ وہ ایک دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن کی مسافت دور رہ گئی ہے، اور اب اس کی منزل آئی کہ آئی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ ایک جنگل میں جا رہی تھی۔ اب اس کے دل پر ایسا بوجھ نہیں تھا کہ وہ ایک بار پھر راستہ بھول گئی ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ صحیح راستے پر جا رہی ہے۔ پہلے وہ اللہ کی مدد اور رہنمائی مانگتی تھی، اب اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جا رہی تھی کہ اچانک 7-8 بھیڑیے کہیں سے نکلے اور اس کی طرف دوڑ پڑے۔ گھوڑے کو ایرا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، گھوڑا ڈر کر ہی خود بھاگ اٹھا اور بہت ہی تیز بھاگا۔ بھیڑیے بھی رفتار کے بہت تیز تھے اور یقیناً بھوکے تھے، اس لیے وہ دورے ہی چلے آ رہے تھے اور فاصلہ بہت کم ہوتا جا رہا تھا۔ شافیہ نے سوچا کہ بھیڑیوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا تو گھوڑا گرے گا اور وہ بھی گھوڑے کے ساتھ گرے گی، اور کچھ بھیڑیے گھوڑے کو اور کچھ اسے مار کر کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ سوچنے لگی کہ گھوڑے سے کس طرح کود کر اترے اور کسی اور طرف دوڑ پڑے، لیکن کودنا تو شاید آسان تھا، لیکن خطرہ یہ تھا کہ 2-4 بھیڑیے اس کے پیچھے دوڑ کر اسے پکڑ لیں گے۔ شافیہ نے سامنے دیکھا، ایک پھیلا ہوا بہت بڑا درخت راستے میں آ رہا تھا۔ درخت کا ایک ٹہن زمین سے متوازی تھا۔ شافیہ نے سوچ لیا کہ وہ اس ٹہن کو پکڑ لے گی اور گھوڑا اس کے نیچے سے نکل جائے گا۔ گھوڑا پوری رفتار سے جا رہا تھا اور بھیڑیے اس کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ آدھے دائیں طرف اور آدھے بائیں طرف ہو گئے تھے۔ درخت قریب آ گیا، شافیہ نے رکابوں سے پاؤں باہر نکال لیا اور جب وہ درخت کے نیچے سے گزری تو ہاتھ اوپر کر کے ٹہن پکڑ لیا۔ اس کا خیال تو یہ تھا کہ ٹہن بڑے آرام سے اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور گھوڑا نیچے سے نکل جائے گا، لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ وہ کس رفتار سے جا رہی ہے۔ اس نے ٹہن پکڑ لیا اور ٹہن نے جب اسے اتنی زیادہ رفتار سے روکا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے بازو ٹہن کے ساتھ رہ گئے ہیں اور باقی جسم گھوڑے کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اسے اپنے سے الگ ہوتے ہی وہ گر پڑی، کچھ چوٹ گرنے سے آئی اور شدید درد کرنے لگی۔ اسے حاصل صرف یہ ہوا کہ بھیڑیوں سے بچ گئی تھی، گھوڑا اور بھیڑیے دور نکل گئے تھے۔ شافیہ نے ذرا بلند زمین پر کھڑے ہو کر دیکھا، اسے کچھ ایسی امید تھی کہ شاید گھوڑا اتنا تیز دوڑے کہ بھیڑیے ہار کر اسے چھوڑ دیں اور گھوڑا واپس آ جائے، لیکن یہ امید ایک جھوٹی امید تھی۔ گھوڑا ایک طرف موڑا تھا اور بھیڑیے لپک جھپک کر اس کی ٹانگوں پر منہ ڈال رہے تھے۔ آخر شافیہ نے اپنے گھوڑے کو گرتے دیکھا، وہ ایک بار اٹھا لیکن بھیڑیوں نے اسے پھر گرا لیا اور اس کے بعد وہ اٹھ نہ سکا۔ اب شافیہ نے منزل تک پیدل پہنچنا تھا، وہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہتی تو 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد منزل پر پہنچ جاتی، لیکن نہ جانے کتنے دن اسے اپنا جسم اپنی ٹانگوں پر گھسیٹنا تھا۔ وہ بھیڑیوں کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی کیونکہ بھیڑیوں کو پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا اور اتنا تندرست گھوڑا مل گیا تھا، اب بھیڑیوں کو ضرورت نہیں رہی تھی۔ پھر بھی شافیہ اس راستے سے ہٹ کر چلنے لگی۔ وہ چھٹی یا 7ویں دن وسم کو پہنچی، لیکن اس حالت میں جیسے وہ اپنی لاش اپنے کندھوں پر اٹھائے وہاں پہنچی ہو۔ سالار اور ایزی نے شافیہ کی یہ داستان سنی تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کو سرکاری حیثیت دے کر خصوصی مہمان بنا کر رکھا جائے۔ مروں میں روز وہ شب بڑے ہی سرگرم تھے،
فوج کو محاصرے کی اور قلعہ توڑنے کی اور پھر دست بدست لڑائی لڑنے کی تربیت دی جا رہی تھی۔ یہ راز چھپایا نہ گیا کہ قلعہ شاہ در کو محاصرے میں لے لیا جائے گا۔ اس ٹریننگ کی نگرانی وزیر اعظم فخر الاملک ابوالمظفر علی کر رہا تھا۔ محمد اور سنجر اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ لشکر کو فوراً کوچ کے لیے تیار کرے، لیکن ابو مظفر علی جلد بازی کا قائل نہیں تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بے شک قیادت محمد اور سنجر ہی کرے، لیکن وہ خود ساتھ ہوگا۔ وہ لوگوں کو بھی ترغیب دے رہا تھا کہ اپنی فوج میں شامل ہو جائیں اور باطنیوں کے خلاف جہاد میں شریک ہوں۔ لوگ جوق درجوق فوج میں شامل ہو رہے تھے اور ابو المظفر علی ان سب کو بڑی تیزی سے ٹریننگ دلوا رہا تھا۔ برچیا اور تیر الگ بن رہے تھے اور وزیر اعظم ان کی بھی نگرانی کرتا تھا۔ مختصر یہ کہ ہر طرف ابو المظفر علی ہی نظر آتا تھا۔ اپنے عوام میں وہ پہلے ہی مقبول تھا، لیکن اب لوگوں نے اسے باطنیوں کے خلاف اتنی تیاریوں میں دیکھا تو اس کے کردار اور زیادہ قائل ہو گئے اور اسے بڑی ہی اونچی اور قابل قدر شخصیت سمجھنے لگے۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ خانہ جنگی میں جو لوگ مر گئے تھے ان کا انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی خلش تھی جو لوگوں کو فوج میں شامل ہونے پر اکسا رہی تھی۔ مشہور تاریخ دان ابن اسیر نے ایک بڑا ہی دردناک واقعہ لکھا ہے۔ وہ یوں ہے کہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اس روز ابو المظفر علی نے روزہ رکھا۔ صبح کے وقت وہ روزمرہ معمولات کے لیے باہر نکلا تو اس نے محمد اور سنجر اور اپنے 3-4 احباب سے کہا کہ گزشتہ رات اس نے حضرت حسین یہ نون کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت حسین یہ نون اسے کہتے ہیں جلدی آ جاؤ، آج کا روزہ تم نے ہمارے پاس آ کر افطار کرنا ہے۔ فخر الملک، ایک بڑے قریبی دوست نے ابو المظفر علی سے کہا ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ خواب مبارک ہے، لیکن میری ایک بات مان لیں، آج کا دن اور آنے والی رات آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت حسین یہ نون یاد فرمائیں اور میں گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤ۔ ابو المظفر علی نے مسکراتے ہوئے کہا بلاوا آیا تو میں حاضری ضرور دونگا۔ اس روز ابو المظفر علی روزمرہ معمول سے ہٹ کر یوں کیا کہ گھر چلا گیا اور زیادہ وقت نفل پڑھنے اور تلاوت قرآن میں گزارا، کچھ صدقہ بھی دیا۔ عصر کے وقت گھر سے باہر نکلا، اسے گھر کے سامنے ایک مفلوق الحال شخص ملا جو رونی صورت بنائے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مسلمان تو جیسے ختم ہی ہو گئے ہیں، اس شخص نے مایوسی کے لہجے میں کہا، کوئی ایک بھی نہیں رہا جو مجھ مظلوم کی فریاد سنیے۔ میں سنوں گا میرے بھائی۔ ابو المظفر نے اس کے اور قریب جا کر پوچھا بتاؤ تو صحیح، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس شخص نے اپنی جیب میں سے ایک کاغذ نکالا اور ابو المظفر علی کی طرف بڑھا کر بولا کہ میں نے اپنی فریاد لکھ لی ہے اور یہ پڑھ لیں۔ ابو المظفر علی اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر پڑھنے لگا تو اس شخص نے بڑی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے چھری نکالی اور ابو المظفر علی کے پیٹھ میں گھوم کر ایسی پھیری کہ ابو المظفر علی کا پیٹھ چاک ہو گیا۔ ابو المظفر علی تو گر پڑا، لیکن اتفاق سے کچھ آدمی وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا یہ پہلا باطنی تھا جس نے فوراً ہی اپنے آپ کو مار نہ لیا۔ اسے شاید خودکشی کی مہلت نہ ملی کیونکہ ان آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کے ہاتھ سے چوری بھی لے لی تھی۔ فخر الملک ابو المظفر علی کے قتل کی خبر فوراً شہر میں پھیل گئی اور لوگ اکٹھے ہونے سے شروع ہو گئے۔ برکیارک محمد اور سنجر بھی پہنچ گئے۔ اس وقت ابو المظفر علی فوت ہو چکا تھا، قاتل بھی وہی تھا۔ سلطان سنجر نے کہا کہ اسے اسی چھری سے یہی اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کی گردن کاٹ کر اور سر الگ کر کے پھینک دیا جائے۔ او باطنی کافر، محمد نے اس سے پوچھا، تو نے دوسرے باطنی قاتلوں کی طرح خودکشی کیوں نہیں کر لی؟ میں جانتا ہوں مجھے قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ قاتل نے کہا میں مرنے سے پہلے تم لوگوں کے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے اپنے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں تم اپنا مخلص اور ہمدرد سمجھتے ہو، لیکن وہ باطنی ہیں اور وہ ایک ایک آدمی کو قتل کریں گے۔ باطنی نے 7-8 آدمیوں کے نام لیے۔ وہ کوئی اونچے عہدوں والے آدمی نہیں تھے، لیکن ان کی کچھ نہ کچھ سرکاری حیثیت تھی۔ اس وقت برکیارک محمد اور سنجر پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے اسی وقت ان 7-8 آدمیوں کو بلوا لیا اور جلاد کو بھی بللا کر حکم دیا کہ اس باطنی سے پہلے ان آدمیوں کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ وہ سب آدمی چلاتے چینکتے رہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ جلاد آخری آدمی کو قتل کر چکا تو ابو المظفر علی کے قاتل نے پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اس سے پوچھا وہ کیوں ہنسا ہے؟ ہنسو نہ تو اور کیا کرو، باطنی نے کہا یہ سب بے گناہ تھے، میں نے یہ سوچ کر ان کے نام لیے تھے کہ میں تو مر ہی رہا ہوں تو کیوں نہ چند مسلمان کو ساتھ لے کر مروں۔ تم سب جال اور گنوار ہو کہ عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے۔
सुल्तान के हुक्म से उसे भी जल्लाद के हवाले कर दिया गया। जल्लाद ने उसकी गर्दन अपनी तलवार से ना काटी, बल्कि हुक्म के मुताबिक उसे नीचे गिराया और उसी की छुरी से उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया गया। अब हम किला शाहदर का मुहासरा करेंगे, सिंजर ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा। कल सुबह कोच होगा। अबुल मुज़फ़्फ़र अली के कत्ल ने मरो की आबादी को तो जैसे आग लगा दी थी। लोग मकतूल के घर की तरफ दौड़ पड़े। देखते ही देखते वहां एक हुजूम इकट्ठा हो गया। रोके हुए सैलाब की तरह ये हुजूम बेकाबू होता जा रहा था और इंतकाम इंतकाम के फलक शिगाफ नारे ज़मीन व आसमान को झंझोड़ रहे थे। अब्बू अल मुज़फ़्फ़र अली के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह शहर से निकलकर मुज़ाफ़ाती इलाकों में पहुंच गईं। वहां के लोग भी शहर की तरफ दौड़ पड़े। बरकियारिक के छोटे भाई सिंजर ने अब्बू अल मुज़फ़्फ़र की लाश के करीब खड़े होकर ऐलान कर दी कि अब किला शाहदर का मुहासरा होगा और कल कोच किया जाएगा। लेकिन उनके बुजुर्ग मुशीरों ने कहा कि ऐसे फैसले गुस्से और जज्बात से मगलूब होकर नहीं किए जाते, वरना जल्दबाजी में नुकसान उठाना पड़ता है। इन मुशीरों का मशवरा ये था कि इत्मीनान से बैठकर कोच का और मुहासरे का मंसूबा तैयार कर लिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि कोच चंद दिनों बाद किया जाए, क्योंकि शहरियों का जोश व खरूश और जज्बा इंतकाम ऐसा नजर आ रहा है कि लश्कर में कुछ और शहरी शामिल हो जाएंगे। मुहासरे का मंसूबा तो बिल्कुल तैयार था, जो अबुल मुज़फ़्फ़र अली मरहूम ने बनाया था। इसके मुताबिक लश्कर को उसी की निगरानी में ट्रेनिंग दी गई थी। अब कोच का दिन ही मुकर्रर करना था। मकतूल वजीर आजम की तहजीज़ व तकफैन हो चुकी, तो बरकियारिक मोहम्मद सिंजर और जंगी उमूर के मुशीरों की कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें सालारों को भी शामिल किया गया। उसी कॉन्फ्रेंस में ज़रूरी उमूर तय कर लिए गए और कोच का दिन भी मुकर्रर हो गया। उस रोज़ मरों में और इर्द गिर्द के इलाकों में मनादी करा दी गई कि जो लोग लश्कर में शामिल होना चाहते हैं वो फौरन मरो पहुंच जाएं। 3-4 दिनों में इस लश्कर की नफरी बेअंदाज हो गई और कोच का दिन आ गया। किसी भी मुअर्रिख ने ये नहीं लिखा कि इस लश्कर की तादाद कितनी थी और उसमें सवार कितने और प्यादा कितने थे। सिर्फ ये लिखा है कि एक तो बाकायदा फौज थी और इसके साथ एक लश्कर गैर फौजियों का तैयार किया गया था। ये लोग घोड़े अपने लाए थे और हथियार भी उनके अपने। एक फैसला भी किया गया कि इस लश्कर की क़यादत सिंजर नहीं, बल्कि इसका बड़ा भाई मोहम्मद करेगा। फिर सुबह तुलू हुई। तमाम लश्कर, जिसमें बाकायदा फौज भी थी और तरबियत याफ्ता शहरी भी मैदान में तरतीब से खड़े हो गए। मोहम्मद घोड़े पर सवार लश्कर के सामने आया और उसने लश्कर से खिताब किया। इस्लाम के मुजाहिदों, मोहम्मद ने बुलंद आवाज में कहा, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हम कोई मुल्क फतह करने नहीं जा रहे, हम इब्लीसियत को जड़ से उखाड़ने जा रहे हैं। ये किसी सुल्तान की जंग नहीं और ये किसी सल्तनत की भी जंग नहीं, ये हम सब की ज़ाती जंग है। हम सब का अल्लाह एक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान एक है। हम सब एक ही जज्बे से सरशार होकर एक ही हदफ पर जा रहे हैं। हमने कोई मुल्क को फतह नहीं करना। फतह होगी तो ये इस्लाम की फतह होगी, और अगर खुदा नाखास्ता हम पसपा हुए तो हम पर अल्लाह की लानत पड़ेगी। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने हसन बिन सबा की इब्लीसी फिरके को ख़त्म करना है। बेगुनाहों के खून का इंतकाम लेना है, खून खुराबा रोकना है, और मत भूलो कि ये वो इब्लीसी फिरका है जिसने यहाँ भाई को भाई का दुश्मन बना दी और भाई ने भाई का खून बहा दिया था। उन बातनियों ने हमारे अलमाए दीन को कत्ल किया, निज़ामुल मलिक ख्वाजा हुस्न तूसी जैसी शख्सियत को कत्ल किया, और अब उनके बेटे अब्बू अल मुज़फ़्फ़र अली को कत्ल कर दिया है। और ये तो तुम जानते हो कि इस फिरके ने इस्फ़हान में, शाहदर में और कई दूसरी जगहों पर किस बेरहमी से मुसलमानों को कत्ल किया है। तुमने लड़ना है और किसी अजर के लालच के बगैर लड़ना है। फतह तभी हासिल करोगे जब अल्लाह की राह में खून के नजराने पेश करोगे। ये तो तुम जानते हो कि अल्लाह किसी का जज्बा जिहाद और जज्बा एसार फरामोश नहीं किया करता। मैं एक आखिरी बात कहूँगा, तुम में से किसी के दिल में कोई शक और शुबा है या कोई वहम है या वो दिली तौर पर इस जिहाद के लिए तैयार नहीं, तो मैं उसे इजाज़त देता हूँ कि वो अभी लश्कर से निकल जाए। कोच शुरू हो गया और किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की तो उसे वही कत्ल कर दिया जाएगा। एक फलक शिगाफ नारा बुलंद हुआ। इस नारे में उन औरतों और बच्चों की आवाज़ें भी शामिल थीं जो लश्कर को रुखसत करने के लिए और खुदा हाफिज कहने के लिए वहां इकट्ठे हो गए थे। मकानों की छतों पर भी औरतें खड़ी थीं। लश्कर वहां से चला तो औरतों ने हाथ फैलाकर अल्लाह से लश्कर की सलामती और फतह की दुआएं मांगें।
قلعہ علموت میں حسن بن صبا کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ وزیر اعظم ابو المظفر علی کو قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے دوسری اطلاع یہ دی گئی کہ سلطنت سلجوقی کا ایک بہت بڑا لشکر شاہدر کی طرف کوچ کر گیا ہے اور اب تک وہ وہاں پہنچ چکا ہوگا۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا کہ حسن بن صبا مسکرایا نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر آ گیا۔ اس سے پہلے اسے اطلاع ملتی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ یوں مسکرا اٹھتا تھا جیسے اسے کوئی غم اور کوئی فکر نہ ہو۔ مسلمان کوئی قلعہ فتح کر لیتے تو بھی حسن بن صبا کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ سن کر کہ سلطنت سلجوقی کا لشکر شاہدر پہنچ چکا ہوگا تو وہ خلاؤں میں دیکھنے لگا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حسن بن صبا کے پاس فدائیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ تو ایک لشکر تھا۔ حسن بن صبا کسی بھی فدائی کو اشارہ کر دیتا تو وہ فدائی اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لیتا تھا، لیکن یہ فدائی ایک منظم فوج کی طرح لڑنے کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ فدائیوں کے خنجر اور ان کی چھریاں چلتی تھی، وہ دھوکے میں قتل کرتے تھے یا زمین کے نیچے سے وار کر جاتے تھے۔ حسن بن صبا نے سلطنت سلجوقی میں خانہ جنگی کرا دی تھی، اس نے ایسی بہت سی شخصیات کو قتل کروا دیا تھا جنہیں کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت تک 2 وزیر اعظم فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہ حسن بن صبا کا ہی کمال تھا، لیکن اس کے ایک اشارے پر جان قربان کر دینے والا فدائیوں کا لشکر میدان میں آ کر جنگ نہیں لڑ سکتا تھا۔ حسن بن صبا کو قلعہ شاہدر کے محاصرے کی اطلاع ملی تو وہ متفکر ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اپنے مشیروں وغیرہ کو بلایا۔ شاہدر بڑا ہی مضبوط قلعہ بند شہر ہے، حسن بن صبا نے کہا، لیکن اب ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے سلجوقیوں کو جتنی ضرب لگائی ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے، اب وہ زخمی شیر کی طرح انتقام لینے نکلے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ شاہدر میرے لیے قلعہ علموت سے زیادہ مقدس ہے، وہاں میرا پیرو مرشد عبد الملک بن عطاش رہتا ہے۔ شاہدر کو ہر قیمت پر بچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلجوقی اس شہر کو فتح کر لیں۔ اگر انہوں نے یہ قلعہ سر کر لی تو وہ میرے پیرو مرشد کو بڑی ہی تذلیل اور توہین کریں گے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی منظم لشکر نہیں جو یہاں سے کوچ کر جائے اور محاصرے کو محاصرے میں لے، ہمیں اپنا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔ یہاں سے 10 فدائی بھیج دو، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائیں گے اور مبلغ بن کر جائیں گے۔ وہ سلطان محمد کو قتل کریں گے اور سپہ سالار کو بھی قتل کریں گے، اور اگر 2 اور سالاروں کو قتل کر دے تو محاصرہ نہ صرف ٹوٹ جائے گا بلکہ پورے کا پورا لشکر بھاگ جائے گا۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ ایک معمر مشیر نے کہا، صرف سلطان مارا گیا تو محاصرے میں ذرا سی بھی جان نہیں رہے گی، میں اپنے منتخب کیے ہوئے فدائی بھیجوں گا۔ میرا پیرو مرشد عبد الملک بن عطاش اتنا کچا نہیں کہ وہ شہر سلجوقیوں کو دے دے گا۔ حسن بن صبا نے کہا، وہ کوئی نہ کوئی ڈھنگ کھیلے گا اور میرا خیال ہے وہ سلجوقیوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر بھی میں اسے فرض سمجھتا ہوں کہ باہر سے اس کی مدد کروں۔ میں 10 قلعے دے سکتا ہوں، شاہدر نہیں دوں گا، فدائیوں کو بھیج دو۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، سپہ سالار مارا جاتا تو پورے کا پورا لشکر بدل ہو جاتا تھا۔ بادشاہ خود اپنے لشکروں کی قیادت کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہ مارا جاتا تو سارا لشکر بھاگ جاتا تھا۔ حسن بن صبا کی یہ سوچ بے بنیاد نہیں تھی کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ محمد سلطان تھا جس کے مارے جانے سے محاصرے ٹوٹ جانا تھا۔ باطنی فدائیوں کے لیے کسی کو قتل کر دینا معمولی سا کرتب تھا۔ فدائیوں کو پکڑے جانے کا اور سزا کا تو کوئی ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے شکار کو قتل کر کے اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے تھے۔ شاہدر قلعہ بند شہر تھا اور یہ قلعہ علموت کے بعد باطنیوں کا بڑا مضبوط اڈا تھا۔ اس شہر کا جو قلعہ تھا وہاں بہت سے برج اور برجیاں تھیں۔ شہر کے ارد گرد جو شہر پناہ تھی وہ کوئی معمولی سی دیوار نہ تھی بلکہ خاصی چوڑی تھی، بلند بھی تھی اور بہت ہی مضبوط۔ یہ شہر ایسی جگہ آباد کیا گیا تھا کہ اس کے پیچھے اور ایک پہلو پر اونچی پہاڑی تھی۔ ان اطراف سے قلعے پر حملہ کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ دوسرے 2 اطراف میں دیوار پر چھوٹی بڑی برجیاں تھیں جن میں ہر وقت تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے تیار رہتے تھے۔ شہر کے چاروں اطراف کی لمبائی تاریخ میں 6 کوس لکھی ہے۔ اس شہر کا حکمران حسن بن صبا کے پیر استاد عبد الملک بن عطاش کا ایک بیٹا احمد بن عبد الملک تھا۔ اس کا ایک بھائی احمد بن عطاش بھی وہی تھا۔ دونوں جنگجو تھے اور دھوکہ دہی اور فریب کاری میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان برکیارق نے جب باطنیوں کے قتل عام کا حکم دیا تھا تو حسن بن صبا نے اس کے جواب میں حکم دے دیا تھا کہ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جائے۔ میں نے پہلے یہ قتل اور انتقام کا سلسلہ سنا چکا ہوں،
باطنی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے بے پناہ مال و دولت اکٹھا کر لیا تھا۔ سلجوقی سلطانوں نے یہ لوٹ مار کا سلسلہ خاصی حد تک روک دیا تھا۔ 2 شہروں مرو اور رے میں سلطان کے حکم سے کسی باطنی کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا تھا۔ اس کے جواب میں شاہ در میں عبد الملک بن عطاش کے حکم سے مسلمانوں کو قتل کیا جانے لگا اور وہاں سے مسلمان بھاگ کر دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے شاہ در میں مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی تھی اور اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ عبد الملک بن عطاش نے قافلے لوٹنے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ ان لوگوں نے 3-4 قافلے لوٹے تھے، جن میں سے ایک قافلہ حجاج کا تھا۔ اس قافلے میں بہت سے ملکوں کے حاجی تھے، ہندوستان کے حاجی بھی اس میں شامل تھے۔ یہ خبریں سلجوقی سلطنت کے سلطان تک پہنچتی رہی تھیں اور اس کا ایک ہی حل سوچا گیا تھا کہ شاہ در پر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر دی جائے۔ اب اس شہر کو محاصرے میں لے لیا گیا تھا۔ شاہ دیر کو محاصرے میں لینے کی اطلاع وسم کو، سالار اور ایزی کو بھی مل گئی۔ وہ تو قلعہ علموت پر حملے کے منصوبے بناتا رہتا تھا اور اس مقصد کے لیے وہ زمین ہموار کر رہا تھا اور اس نے ایک فوج بھی تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ اسے جب شاہ در پر محاصرے کی اطلاع ملی تو اس نے مزمل آفندی اور بن یونس کو بلایا۔ یہ دونوں ابھی تک یہیں تھے۔ ان دونوں نے بھی باطنیوں کو تہس نہس کر دینے کا تہیا کر رکھا تھا۔ میں نے تم دونوں کی مدد سے وسم کوہ تو فتح کر لی ہے، سالار اور ایزی نے کہا، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ مجھے اس وقت شاہ در ہونا چاہیے تھا، میں اس قلعے کو اپنے ہاتھوں تباہ کرتا۔ ان باطنیوں نے وہاں کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا، زندہ وہی رہا جو وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ علموت کو فتح کرنے کی تیاریاں جاری رکھیں، مزمل نے کہا۔ اگر آپ نے علموت فتح کر لی تو آپ کا یہ کارنامہ تاریخ قیامت تک لوگوں کو سناتی رہے گی اور یہ تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہوگا۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، میں نے علموت اچھی طرح دیکھا تھا، اب سنا ہے کہ علموت ایک بند شہر بن گیا ہے اور کوئی اجنبی وہاں چلا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے یا وہ کس طرف سے آیا تھا۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کا دفاع زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے، لیکن اس شہر کے اب 2 حصہ بن گئے ہیں، ایک جو شوہرا ہے اوپر نظر آتا ہے اور دوسرا شہر اس کے نیچے ہے، جسے آپ زمین دوز کہہ لیں۔ سنا ہے نیچے ایسی بھول بھلیاں ہیں جن میں گیا ہوا آدمی نکل نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے علموت پر حملے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس شہر کے اندر کیا ہے اور اسے کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے۔ تم وہاں کس طرح جا کر دیکھ سکتے ہو؟ سالار اور ایزی نے پوچھا۔ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ یہ بات آج ہی ہو گئی ہے، مزمل نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات کرنا ہی چاہتا تھا۔ میں اور بن یونس علموت جائیں گے۔ ہمارا جانے کا سب سے بڑا مقصد حسن بن صبا کا قتل ہوگا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کام تقریباً ناممکن ہے، لیکن میں دوسرا کام ضرور کروں گا، وہ یہ کہ اس شہر کے نیچے جا کر دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے اور پھر شہر کے ارد گرد گھوم کر دیکھوں گا کہ اس میں کس طرح لشکر کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا ہم کتنا ہی بڑا لشکر لے جائیں، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ شہر کے اندر جانے کے لیے تمہارا روپ بہروپ کیا ہوگا؟ سالار اور ایزی نے پوچھا۔ فدائی، مزمل نے جواب دیا، ہم دونوں حسن بن صبا کے فدائی یا پیروکار بن کر جائیں گے۔ یہ بات ہم پر چھوڑیں، بن یونس نے کہا۔ ہم نے سب کچھ سوچ لیا ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے۔ اگر آپ ابلیسیت کے اس طوفان کو روکنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو اپنی جان قربان کرنا پڑے گی۔ ان ہزارہ جانوں کو یاد کریں جو حسن بن صبا کے حکم سے باطنیوں کے ہاتھوں سے ہوئی، اور پھر مرو کی خانہ جنگی کو یاد کریں جس میں بے حساب خون بہہ گیا تھا۔ ہم نے اس خون کا حساب چکانا ہے۔ ہم جس روز ان جانوں کو اور خون کو بھول گئے اس روز ہمارے عظیم دین اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا۔ مزمل اور بن یونس کا عزم اور منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح باطنی مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب اور سرکاری انتظامیہ میں کسی نہ کسی بھیس اور بہروپ میں مخلص اور بے ضرر افراد کی حیثیت سے داخل ہو کر ڈنک مار جاتے ہیں، اسی طرح ایک جماعت تیار کی جائے جو حسن بن صبا کے اندرونی حلقوں تک پہنچ جائے اور پہچانی نہ جا سکے، اور اس طرح باطنیوں کے جڑوں میں بیٹھ کر ان کا خاتمہ کیا جائے۔ مزمل کی بیوی شمونہ بھی یہی مشن اپنے دل میں لیے بیچ وہ تاب کھاتی رہتی تھی۔ اب اسے پتہ چلا کہ مزمل اور بن یونس قلعہ علموت جا رہے ہیں تو وہ بھی تیار ہو گئی۔ شافیہ کے دل میں شمونہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ جب اس نے سنا کہ شمونہ علموت جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے دل میں بھی باطنیوں کے خلاف زہر بھر گیا تھا۔ ویسے بھی وہ اکیلی رہا گئی تھی، وہ تھی تو نوعمر لیکن خزانے والے غار سے
तन्हा वापसी के दौरान उसे जो तजुर्बात हुए थे, उनसे इसकी शख्सियत में पख्तगी पैदा हो गई थी और फिर इसके अंदर एक अज़्म भी पैदा हो गया था, जिसे वो अच्छी तरह समझ नहीं सकती थी। लेकिन शमूना के साथ रहने से इसके सामने हर एक चीज़ वाज़ेह हो गई। उसने शमूना से कहा कि वो भी उनकी मुहिम में शामिल होना चाहती है। शमूना ने मुजम्मिल और बिन यूनुस के साथ बात की, तो इन्होंने इस ख्याल से शाफिया को अपने साथ ले जाना बेहतर समझा कि वो जिस बहरूप में जाएंगे, इसमें एक नौजवान लड़की कारआमद साबित होगी। इन चारों ने ज्यादा इंतजार न किया। 5 घोड़े लिए 4 घोड़ों पर ये पार्टी सवार हुई और 5वें घोड़े पर खाने पीने का और दीगर सामान लाद लिया गया। उनकी मंजिल किला अलमूद थी, दरअसल मौत की मंजिल थी। ज्यादातर इम्कान यही था कि वो जिंदा वापस नहीं आ सकेंगे। मुजम्मिल को पहले वहाँ का तजुर्बा हो चुका था। वो तो जिंदा है आया था, लेकिन वो जिस जज्बे वाला मुजम्मिल था, वो मरगी था। शमूना ने शाफिया को जहन नशीन करा दिया था कि वो जहाँ जा रहे हैं, वहाँ मौत ज्यादा करीब होगी और अगर वो जिंदा रही तो जिल्लत वो खारी में जिंदा रहेगी। शाफिया ने ये सुना तो उसने कहा कि वो जो अज़्म साथ लेकर चली है, इस पर वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार है। शाह दर का मुहासरा मुकम्मल हो चुका था और शहर में दाखिल होने के लिए हमले भी शुरू हो गए थे। मोहम्मद ने और इसके सालारों ने महसूस कर ली था कि ये बहुत ही मजबूत, उनकी तवक्कुआत से भी ज्यादा मुस्तहकम किला है, जिसे चंद दिनों या चंद महीनों में सर नहीं किया जा सकेगा। शहर पनाह पर तीर अंदाजों और बरछियां फेंकने वालों का एक हुजूम खड़ा था। उनके सामने पत्थरों की बड़ी मजबूत आड़ी थी। मोहम्मद ने लश्कर के साथ यहाँ पहुँचते ही जासूसों से रिपोर्टें ली थी। सलजूकियों के जासूसी का निज़ाम मजबूत और कारआमद था। शाहदर में भी जासूस मौजूद थे, जो मुहासरे से पहले ही बाहर निकल आए थे, क्योंकि इन्होंने मोहम्मद को अंदर की सारी सूरत हाल और अहवाल और कवाइफ बताने थे। इन्होंने बताया कि शाहदर में कोई बाकायदा फौज नहीं, लेकिन हर शहरी लड़ने के लिए तैयार है। इन्होंने ये भी बताया कि इन शहरियों को किले से बाहर लाया जाए तो ये बाकायदा जंग लड़ने के काबिल नहीं और ना ही इन्हें एक लड़ने वाले लश्कर की तरबियत और तंजीम का इल्म है। अलबत्ता उनमें जज्बा बड़ा ही सख्त है। जासूस ने यह भी बताया कि इस शहर में मुसलमान ना होने के बराबर हैं। पहले बताया जा चुका है कि मुसलमानों को इस शहर से कत्ल आम और लौट मार के जरिए भगा दिया गया या कत्ल कर दिया गया था। अंदर की एक और बात मालूम हुई, ये जासूसों ने नहीं बताई थी, एक और जरिए से मालूम हुई थी। बंदा नाचीज ये जरिया आपको बाद में बताएगा। शाहदर के बातनियों ने चंद महीने पहले एक काफिला लूटा था। इस काफिले में ज्यादातर हुज्जाज थे जो हज से वापस आ रहे थे। इसमें अमीर कबीर ताजिर भी थे। माल व दौलत के अलावा बातनियों ने काफिले से कुछ नौजवान और खूबसूरत लड़कियां भी अगवा कर ली थीं। तारीख में एक लड़की का जिक्र मिलता है जिसका नाम नूर था। वो इराक की रहने वाली थी और अपने बाप के साथ हज का फरीजा अदा करने गई थी। बाप के अलावा इसके साथ उसकी माँ भी थी और एक भाई भी। माँ और भाई बातिनी डाकुओं के हाथों मारे गए थे। बाप बच गया था। वो किसी तरह शाहदर अपनी बेटी के पीछे आ गया था। उस वक्त नूर की उम्र 17-18 साल थी और वो कुछ ज्यादा ही हसीन थी। इस कस्म की लड़कियों को किला अलमूद भेज दिया जाता था, जहाँ इन्हें हसन बिन सबा की जन्नत की हूरें बनाया जाता और ख़ास तरबियत दी जाती थी। उन लड़कियों में अगर कोई और खुसूसी जहानत होती तो इन्हें दूसरे इलाकों में तकरीब कारी के लिए भेज दिया जाता था। नूर कुछ ऐसी हसीन लड़की थी कि ये हसन बिन सबा के पैर उस्ताद अब्दुल मलक बिन अताश के छोटे भाई अहमद बिन अताश को पसंद आ गई और उसने नूर के साथ शादी कर ली। उस वक्त अहमद बिन अताश की उम्र 50 साल थी। लड़की रोज वो शब रोते गुजारती थी। उसकी माँ मारी गई थी और इसका भाई भी कत्ल हो गया था। इसका बाप अपनी इस बेटी के साथ इतनी मोहब्बत और प्यार करता था कि वो भी साथ आ गया और अहमद बिन अताश का मुलाजिम बन गया। नूर अपने बाप को इस रूप में देखती तो और ज्यादा रोती और कुड़ती थी। नूर के बाप ने अहमद बिन अताश का एतमाद हासिल कर ली। वो अक्सर सोचता था कि यहाँ से अपनी बेटी को किस तरह निकाल कर ले जाए, लेकिन कोई जरिया और कोई रास्ता नजर नहीं आता था। आखिर एक रोज बाप बेटी को खबर मिली कि सलजूकियों के लश्कर ने शहर का मुहासरा कर ली है। नूर ने वजू किया और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके नफल पढ़ने लगी। वो रोती जाती और नफल पढ़ती जाती थी। आखिर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और ससकियां ले लेकर अल्लाह को पुकारा और कहा, या अल्लाह अपने इस घर की लाज रख ले जिसका हज करके आई हूँ, शैतान के चीलों को तबाह कर दे। उसने अल्लाह से शिकवा भी किया कि अल्लाह ने इसे हज का किया अजर दिया है। वो बार बार कहती थी कि शैतान के उन चीलों को तबाह कर दे। इसकी आवाज़ बुलंद होती चली गई और इतनी में अहमद बिन अताश कमरे में दाखिल हुआ। उसने नूर की ये दुआ सुन ली थी, अल्लाह इस घर की लाज रखेगा जहाँ तुम मौजूद हो।
احمد بن عطاش نے تنزیہ کہا، فوراً اٹھو اور یہ دعا ختم کر دو، تم میری بیوی ہو اور تم آزاد نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا اللہ سچا ہوا تو تم ذلیل ہو کر مرو گے۔ نور نے احمد بن عطاش سے کہا، تم نے مجھے اللہ کی عبادت سے روکا ہے، تم ذلیل ہو کر مرو گے، میں تمہیں ذلت کی موت مرتا دیکھوں گی۔ نور نے پہلی بار اپنے خاوند کے خلاف زبان کھولی تھی، اس کی آواز میں غصہ اور انتقام تھا اور اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ احمد بن عطاش نے اس کے منہ پر بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا، نور چپ ہو گئی اور احمد بن عطاش کمرے سے نکل گیا۔ یہ شروع کے سلسلے میں سنایا جا چکا ہے کہ عبدالملک بن عطاش کسی سفلی عمل کا یا ایسے ہی کسی اور عمل کا ماہر تھا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جا سکتا تھا یا دوسروں پر اثر انداز ہوا جا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس نے یہ عمل حسن بن صبا کو بھی سکھایا تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حسن بن صبا نے یہ عمل کم ہی استعمال کیا تھا۔ اس کی شخصیت اور کردار کا اپنا ہی ایک جادو تھا جس کے زور پر اس نے وہ مقبولیت حاصل کی تھی جس نے تاریخ میں ایک نئے اور انوکھے باب کا اضافہ کر دی تھا۔ عبدالملک بن عطاش ضعیف العمر تھا، اس نے شہر اور دیگر امور اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیے تھے اور وہ خود اسی سفلی عمل میں لگا رہتا تھا۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ ایک خاص کمرہ تھا جس میں کوئی اجنبی چلا جاتا تو اس پر غشی طاری ہونے لگتی تھی، کیونکہ اس کمرے میں ایک تو بدبو ناقابل برداشت تھی اور دوسرے یہ کہ اس میں انسانی کھوپڑیاں اور دوسری ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں چند ایک پنجرے رکھے ہوئے تھے، کسی میں سانپ بند تھا اور کسی میں الو بند کیے ہوئے تھے۔ تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ فلاں شہر یا فلاں سلطان یا فلاں بادشاہ تباہ ہو جائے اور وہ تباہ ہو گیا ہو، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی تھوڑی بہت طاقت ضرور تھی جسے مورخین نے سفلی عمل کہا ہے۔ اسے جب اطلاع ملی کہ سلجوقی لشکر نے شہر کو محاصرے میں لے لیا ہے اور لشکر اتنا زیادہ ہے کہ شہر کو فتح کر ہی لے گا، تو وہ اپنے اس خاص کمرے میں پہنچا اور ایک پنجرے میں سے ایک الو نکالا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لی۔ اس کا خاص نوکر ہر وقت کمرے کے دروازے کے باہر موجود رہتا تھا جسے وہ کسی ضرورت کے تحت اندر بللا لیا کرتا تھا۔ یہ خاص نوکر نور کا باپ تھا۔ عبدالملک بن عطاش 2 دن اور 2 راتیں کمرے میں بند رہا۔ اس دوران نوکر اسے صرف دودھ پلاتا رہا جس میں شہد ملا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے نوکر سے کہا کہ وہ فلاں اور فلاں آدمی سے کہے کہ ایک نابینا آدمی کہیں سے پکڑ کر لایا جائے۔ یہ حکمران خاندان کا تھا، جیسا حکم چلتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بھکاری سا نابینا پکڑ کر لایا گیا اور اسے عبدالملک بن عطاش کے حوالے کر دی گیا۔ عبدالملک اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور 2 دن اور 2 راتیں اسے اپنے ساتھ رکھا۔ معلوم ہوا کہ عبدالملک اس نابینا کے جسم پر چھری کی نوک مارتا تھا اور وہاں سے جو خون نکلتا تھا وہ اس الو کو پلاتا تھا۔ یہ نابینا جب اس کمرے سے نکلا تو اس کے جسم پر بہت سے زخم تھے جو ایسے ہی تھے کہ وہاں چھری بار بار چبھوئی گئی تھی۔ عبدالملک بن عطاش نے نوکر سے کہا کہ اسے طبیب کے پاس لے جا کر اس کی مرہم پٹی کرا دے اور پھر اسے اس کے بیٹے احمد بن عطاش کے پاس لے جائے اور کہے کہ اسے اچھی خاصی رقم انعام کے طور پر دے دی جائے۔ یہ کارروائی مکمل ہو گئی تو نوکر پھر عبدالملک کے پاس آیا۔ عبدالملک نے اسے اندر بلایا اور کہا کہ اس الو کو پکڑ کر رکھے۔ نوکر نے پکڑا اور عبدالملک کے کہنے پر اس کا منہ کھولا۔ عبدالملک نے اس کھلے ہوئے منہ میں چھوٹا سا ایک کاغذ تہ در تہ کر کے ڈال دیا اور نوکر سے کہا کہ اس کا منہ کالے دھاگے سے اچھی طرح باندھ دے۔ پھر عبدالملک بن عطاش نے یہ الو پنجرے میں بند کر دی اور نوکر کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ اس نوکر پر اسے پورا اعتماد تھا اور کچھ رازداری بھی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نوکر نے یہ اعتماد اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ اسے کبھی یہ موقع مل جائے کہ اپنی بیٹی نور کو اس سے آزاد کر کے نکل بھاگے اور سلجوقیوں کے پاس پہنچ جائے۔ محمد نے اپنے تیر اندازوں کو کئی بار دیوار کے قریب جا کر اوپر کے ہجوم پر تیر چلانے کے لیے بھیجا، لیکن اوپر سے بارش کی طرح تیر آتے تھے اور محمد کے تیرانداز پیچھے ہٹاتے تھے۔ محمد نے حکم دیا کہ فوری طور پر بڑی کمانیں تیار کی جائیں جن سے نکلے ہوئے تیر دور سے دیوار کے اوپر تک پہنچ جائیں۔ محمد اپنی ایک سالار کے ساتھ قلعہ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جہاں سے دیوار توڑنے کی کوشش کی جائے یا کوئی اور ذریعہ نظر آ جائے۔ محمد چونکہ سلطان تھا اور اس لشکر کا کمانڈر بھی تھا، اسلحہ سلجوقی پرچم بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں اور آگے اس کے سوار محافظ تھے جنہوں نے اسے حصار میں لے رکھا تھا۔ پرچم اور محافظ 2 ایسی نشانیاں تھیں کہ دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ بادشاہ سلطان ہے یا اس لشکر کا سپہ سالار ہے۔ پھر دشمن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسی پر حملہ کیا جائے یا زیادہ تر تیر وہیں پھینکے جائیں اور اسے مارا جائے۔
تاکہ پرچم گر پڑے۔ پرچم گرنے کی صورت میں لشکر کے کماندار یا بادشاہ کے مارے جانے کی صورت میں پورا لشکر بدل ہو کر پسپا ہو جایا کرتا تھا۔ محمد کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوا، وہ جدھر جاتا تھا تیر ادھر ہی زیادہ آتے تھے، لیکن وہ تیروں کی زد سے باہر تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کے قریب پہنچا تو ایک تیر درخت کے تنے میں آن لگا اور وہیں کوا گیا۔ وہاں تو تیروں کی بارش آ رہی تھی، اس لیے ایک تیر کو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن یہ تیر جو درخت کے تنے میں زمین سے ذرا اوپر لگا تھا، محمد کی نظروں میں آ گیا۔ اس تیر کے ساتھ کوئی کاغذ یا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ محمد رک گیا اور اس نے ایک محافظ سے کہا کہ یہ تیر تنے سے نکال لائے۔ محافظ گھوڑے سے اترا اور وہ تیر تنے سے نکال کر محمد کو دے دیا۔ محمد نے ٹھیک دیکھا تھا، تیر کے درمیان میں تہ کیا ہوا ایک کاغذ یا چھوٹا سا کپڑا دھاگے سے لپٹا ہوا تھا۔ محمد نے جلدی سے دھاگا اتارا اور دیکھا یہ کاغذ جیسے باریک چمڑے کا چند انچ چوڑا اور اتنا ہی لمبا ٹکڑا تھا، اور اس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ محمد نے تحریر پڑھی، اس میں لکھا تھا کہ آج یا کل یا کسی بھی وقت شہر سے ایک الو اڑے گا جو آپ کے لشکر کی طرف آئے گا، اور شاید یہ ان تمام لشکر کے اوپر سے چکر کاٹ کر شہر میں واپس آ جائے یا کہیں غائب ہو جائے۔ یہ الو جون ہی نظر آئے اسے تیروں سے مار گرائیں، اور جہاں یہ گرے وہیں اس پر خشک گھاس وغیرہ ڈال کر آگ لگا دینا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ شہادت بھی ملتی ہے کہ عبدالملک بن عطاش نے کہا تھا کہ اس نے جو عمل کیا ہے اس سے سلجوقیوں کا پورا لشکر نہیں تو لشکر کا کمانڈر اندھا ہو جائے گا۔ اگر آنکھوں سے اندھا نہ ہوا تو عقل سے اندھا تو ضرور ہی ہو جائے گا، اور پھر وہ جو بھی فیصلہ یا جو بھی کارروائی کرے گا وہ اس کے خلاف جائے گی۔ محمد نے اس پیغام کو بے معنی اور فضول سمجھ کر پھینک نہ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ باطنی اور خصوصاً عبدالملک بن عطاش کالا جادو جانتے ہیں، اور انہوں نے ضرور کچھ عمل کیا ہوگا، اور یہ پیغام اپنی ہی کسی جاسوس نے باہر پھینکا ہوگا۔ محمد نے یہ پیغام اپنے سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ تمام لشکر میں یہ پیغام پہنچا دیا جائے اور انہیں بتا دیا جائے کہ جون ہی انہیں الو اڑتا ہوا اپنی طرف آتا نظر آئے، اس پر تیر چلائیں اور اسے گرانے کی کوشش کریں، اور وہ جب گر پڑے تو اس کو وہی جلا ڈالیں۔ پیغام فوراً تمام لشکر تک پہنچ گیا۔ اس پیغام کے بعد لشکر کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ شہر کی دیوار پر کھڑے تیر اندازوں پر تیر چلاتے تھے اور بار بار اوپر بھی دیکھتے تھے۔ وہ دن گزر گیا اور رات کو بھی سپاہی اوپر دیکھتے رہے۔ پھر اگلا دن طلوع ہوا، ایک طرف سے شور اٹھا تھا کہ وہ الو اڑا۔ سب نے دیکھا کہ ایک الو شہر میں سے اڑا اور ایک طرف سے سلجوقی لشکر کے اوپر گیا۔ لشکر کے مجاہدین نے اس پر تیر چلائے اور اتنے تیر چلائے کہ اس کا بچ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ الو گرا اور سب نے دیکھا کہ 4-5 تیر اس کے جسم میں اتر گئے تھے۔ محمد کو اطلاع دی گئی تو وہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ الو کا منہ کالے دھاگے سے بندھا ہوا تھا۔ محمد نے حکم دیا کہ ابھی گھاس وغیرہ لائی جائے اور آگ لگا دی جائے۔ وہاں خشک گھاس کی کمی نہیں تھی۔ مجاہدین گھاس لے آئے اور خشک ٹہنیاں بھی اٹھا لائیں اور الو کے اوپر ڈھیر کر کے آگ لگا دی۔ کیا اللہ نے نور کی دعا سن لی تھی؟ کیا یہ معجزہ تھا؟ آخر یہ کون تھا جس نے دشمن کے گھر سے یہ پیغام پھینکا تھا؟ بہرحال یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ خطرہ ٹل گیا تھا۔ ادھر مزمل بن یونس شمونہ اور شافیہ علموت کی طرف جا رہے تھے۔ علموت میں خطرہ شمونہ اور مزمل کے لیے تھا۔ حسن بن صبا کے خاص آدمی ان دونوں کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ مزمل حسن بن صبا کو قتل کرنے گیا تھا اور حسن بن صبا نے اس کا دماغ الٹا چلا گیا تھا اور وہ واپس مرو یہ ارادہ لے کر گیا تھا کہ سلطان ملک شاہ کو قتل کرے گا۔ شمونہ حسن بن صبا کی خاص چیز بنی رہی تھی۔ اب شمونہ جوان نہیں تھی بلکہ جوانی کی آخری حد پر تھی، پھر بھی حسن بن صبا اور اس کے آدمی اسے اچھی طرح پہچان سکتے تھے۔ اس طرح مزمل اور شمونہ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ مزمل نے داڑھی پوری طرح بڑھا لی تھی اور شمونہ نقاب میں تھی۔ شافیہ کا چہرہ بھی نقاب میں تھا، لیکن انہیں علموت پہنچ کر کہیں نہ کہیں بے نقاب ہونا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کی کچھ ترکیبیں سوچ لی تھی، لیکن جو خطرہ انہوں نے مول لیا تھا وہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ پہلے دن کے سفر کے بعد انہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد ایک بڑی خوبصورت جگہ پر قیام کیا۔ یہ ایک ندی تھی جس کے کنارے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ انہیں رات بھر وہی رکنا تھا۔ گھنے درخت تھے، خودرو پودے تھے اور سامنے ایک ٹیکری تھی، وہ بھی سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کو کھول دیا، گھوڑوں نے پانی پیا اور پھر گھاس کھانے لگے۔ شام تاریک ہو گئی تو انہوں نے 2 مشعلیں جلائیں اور زمین میں گاڑ دیں، کھانا کھولا اور دسترخوان بچھا دیا۔ چاروں کی نظریں دسترخوان پر لگی ہوئی تھیں۔ مزمل نے ویسے ہی اوپر دیکھا تو اسے 7-8 قدم دور ایک آدمی کھڑا نظر آیا۔
इस आदमी के कदमों की आहट नहीं सुनाई दी थी, यूं मालूम हुआ जैसे जमीन में से ऊपर से उठ आया हो। ये शक भी होता था कि ये कोई जिन है जो इंसान के रूप में जाहिर हुआ है। उसने लंबी सफ़ेद अबा पहन रखी थी और इसके सर पर अमामा था। वो जवान साल था और इसकी दाढ़ी बड़ी अच्छी तरह तराशी हुई थी। वो जिस लिबास में था ये इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन का लिबास था। ओ भाई, मुज़म्मिल ने उसे कहा, दस्तरख्वान तैयार है, आओ हमारे साथ खाना खाओ। मैं मेहमान नहीं, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले से यहाँ मौजूद हूँ, तुम लोग अभी अभी पहुँचे, वो इसलिए तुम मेहमान हूँ और मैं मेज़बान हूँ। हम 10 आदमी हैं जो इस टेकरी के दूसरी तरफ पड़ाव किए हुए हैं, खाना मुझे पेश करना चाहिए था। मुज़म्मिल और शमूना उसे बड़ी ही गौर से देख रहे थे। ये दोनों हिलती हुई झाड़ियों को भी शक की नज़र से देखते थे। मैं अभी आया, इस सफ़ेद पोश ने कहा और वहाँ से चल पड़ा। ये टेकरी कोई ज्यादा लंबी नहीं थी, मिट्टी के ऊंचे ढेर की मानिंद थी। वो आदमी इस टेकरी के पीछे चला गया और कुछ देर बाद वापस आया। इसके वापस आने तक मुज़म्मिल और इसकी पार्टी हैरान वो परेशान रहे और ये लोग कुछ भी ना समझ सके कि ये शख्स आया क्यों था और ये चला क्यों गया है। खतरा ये था कि उनके साथ एक बड़ी ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। इस आदमी ने कहा था कि वो 10 आदमी हैं, 10 आदमी इन 2 आदमियों पर आसानी से काबू पा सकते थे और शमूना और शाफिया को अपने साथ ले जा सकते थे। वो आदमी आया तो उसने हाथों में कुछ उठा रखा था, इसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वो उन लोगों के पास आकर दौजानू हुआ और जो कुछ उसने हाथों में ले रखा था वो उनके दस्तरख्वान पर रख दिया। वो भने हुए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े थे। वो चमड़े का एक छोटा सा मशकीज़ा भी लाया था, बड़ा ही खूबसूरत मशकीज़ा था और ये भरा हुआ था, पानी ही हो सकता था। ये मशकीज़ा अपने पास रखें, उसने कहा, ये एक ख़ास शरबत है, ये पी कर देखें, तुम्हारी तबीयत हशाश बशास हो जाएगी और थकन का तो नाम वो निशान नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे खाने में और ज़्यादा मुखिल नहीं होना चाहता। वो उठा और चला गया। वो टेकरी की ओट में हुआ तो मुज़म्मिल उठा और दबे पाँव तेज तेज चलता टेकरी पर चढ़ गया और टेकरी के ऊपर जाकर लेट गया। मुज़म्मिल ने देखा कि टेकरी से 20-25 कदम दूर 3 मशलें जल रही थीं। उसी के लिबास जैसे 10 आदमी नीम दायरे में बैठे खाना खा रहे थे। मुज़म्मिल छपता छुपाता फूंक कर कदम रखता टेकरी से उतर गया। वो उन लोगों की बातें सुनना चाहता था